بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوق آگہی کے تمام ممبران کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور جیسا کہ اوپر اناؤنسمنٹ لگائی گئی تھی تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں محترم جناب اکبر چودھری صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور یہ جو تحریر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے مرزا عثمان احمد صاحب کی طرف سے، اس کا ذرا تجزیہ کریں اور اس کا ذرا جائزہ لیں اور اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک ہے، لیکن بہرحال یہ فیک ہے یا ریئل ہے ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم نے صرف اس کے متن کے اوپر بات کرنی ہے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ تحریر جو ہے یہ جو ہے مرزا عثمان صاحب نے لکھی ہے یا جماعت نے ان کے بہاف پہ لکھی ہے یا کسی نے لکھی ہے۔ بہرحال دو تین چیزیں واضح ہیں، یہ ہے کہ یہ ڈیمیج کنٹرول ہے، اور نمبر دو یہ انگلش بالکل پرفیکٹ ہے، اور جو ہم پرسوں یا پرسوں ہی ذکر کر رہے تھے پاور سٹرگل کا، اس میں شاید وہ سن لیا ہے یا وہ ہو رہا تھا۔ ہم اپنے آپ کو نہیں دیتے اتنا اس کے اوپر کریڈٹ نہیں دیتے، مگر یہ کہ مرزا عثمان صاحب ایک کمپرومائز کینڈیڈیٹ ہیں اگلی خلافت کے لیے، تو یہ جو ہے نا ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ are subject to ongoing UK police investigation and will not be substantively addressed by me here، کہ میں اس کی تحقیقات کے بارے میں نہیں کچھ کہوں گا، so as not to risk prejudicing the investigation۔ انویسٹیگیشن تو پریجوڈس ہوگی نا صرف اس صورت میں کہ کوئی گواہ یا کوئی جو فرسٹ ہینڈ جو ہے جس کو کہ اس کا علم ہے وہ کوئی بیان دے پبلک میں، لوگ اپنی رائے دیتے رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہیں I only wish more people respected the sanctity of the police inquiry instead of seemingly making every attempt to try and jeopardize it۔ Absolute belief in God, I am fully convinced that justice, from whatever form it might take, will be served in favor of the innocent and against those who are guilty۔ تو یہ کہ وہ معصوم کے حق میں ان کو پورا یقین ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ یا تو ان کو کچھ آئیڈیا ہو گیا کہ گواہ وغیرہ نہیں مل رہے، کیونکہ گواہ سارے کے سارے احمدی ہوں گے، وہ کہاں سے ان کو ملنے ہیں۔ بہرحال کوئی تھوڑا سا حوصلہ، میرا خیال ہے ان لوگوں کا تھوڑا سا حوصلہ بلند ہوا ہے، مگر یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس انکوائری سے پہلے ساری دنیا خاموش ہو جائے، اتنا تو ان کو علم ہے کہ خاموش ہونے والے تو ہے نہیں ہیں۔ جو ایک نیوز بن گئی وہ بن گئی، اس میں تو اب کوئی کسی کو خاموش ہونے سے تو کوئی کسی کو کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جب تک کہ اس کے جو جو فریقین ہیں کسی کیس کے یا جو گواہ ہیں وہ جب تک کچھ نہیں کہتے، انویسٹیگیشن تو کمپرومائز نہیں ہوتی۔ خالی لوگوں کے کوئی بھی ٹرائل ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی اسکینڈل ہو، لوگوں کی اسپیکولیشن کا کیا فرق پڑتا ہے۔ انویسٹیگیشن تو صرف خراب ہوتی ہے اگر وہ گواہان یا جو فریقین ہیں وہ اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں عوام کے سامنے۔ وہ آڈیو پہ آ کے کہتی ہیں کہ جی وہ بہت اس کو ہر ایک نے ایک ایک لفظ اس کا جو ہے وہ کاٹ چھانٹ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، مگر میں اب اپنا تجربہ بتاتا ہوں حضور کے اخلاق کا اور کردار کا، جب سے یہ دیکھیے مرزا مسرور احمد صاحب کا جب سے یہ ان کی توجہ میں آیا ہے، اب یہاں پہ نا وہ اب ان کا جو بھی ان کی ایمبیشنز ہیں، جو بھی ان کی غرض ہے، ان کو یہ اسٹیٹمنٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر یہ کہ وہ اگر اپنا کل کو اپنی سیاسی صورتحال، اپنی سیاسی پوزیشن مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو خلافت کے ساتھ وابستگی جو ہے بقول احمدی عوام کے نزدیک وہ ثابت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اب یہ بھی تو لقمان صاحب کے بیٹے ہیں نا، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ ان کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن جو ہے یہ کہیں پہ اسٹیٹ میٹ میں پہنچ جائے گی، نہ آر نہ پار، تو اب جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو کے تو جو ایک ویکیوم بنا ہے جماعت کے اندر، مرزا مسرور صاحب کو بیل آؤٹ کیا جائے، اور وہی جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو ہے گدی جو ہے جس کو یہ خلافت کہتے ہیں، وہ گدی واپس
مرزا محمود کی اولاد میں آ جائے۔ پھر انہوں نے شروع میں ینگر سسٹر کہا ہے، بعد میں مائی سسٹر کہہ رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، وہ اس میں اتنا کچھ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک پیٹرن ہے جس کے اندر ان کی کریڈیبلٹی کو جو ہے، ندا کی کریڈیبلٹی کو تھوڑا بہت اس حد تک اس کو بٹوین دا لائنز، بین السطور کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر کوئی دشمنی یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی جو ان کی جو ہے مخالفت کو جو ہے وہ لیے بغیر، بلکہ ان کی مخالفت سے بچ کے۔ اب صفحہ نمبر 2 پہ یہ شروع کرتے ہیں کہ شارٹلی آفٹر مائی سسٹر فرسٹ میڈ ہر ایلیگیشنز، جب میری بہن نے اپنے یہ ایلیگیشنز لگائیں، مجھے حضور سے فون کال آئی۔ ابھی شارٹلی آفٹر کا جو ہے یہ بھی بات کو گول کر رہے ہیں، چونکہ بقول ندا کے انہوں نے اپنے والد صاحب کے خلاف جو الزام لگائے وہ بہت پرانے ہیں اور وہ بہت عرصہ پہلے کے ہیں، جن کے اوپر انہوں نے بس چپ رہے۔ وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی وائف کو، سبوہی بیگم صاحبہ کو بھی بتا دیا، انہوں نے کہا تم نے تو کئی لوگوں کو بتایا ہوا ہے، تو وہ اس کے بارے میں ذکر جو ہے وہ گول ہو گیا ہے۔ مگر یہ جو ایلیگیشنز ہیں اس میں کہتے ہیں حضور نے کہا کہ تم بہن بھائیوں کا آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں رہے، مگر اب آپ کو چاہیے کہ آپ ان تعلقات کو ٹھیک کر کے اس کو سپورٹ کریں اور ہیلپ کریں۔ یہ تو ٹھیک ہے، مرزا مسرور صاحب کا کہنا بنتا ہے کہ اس کو معاملے کو ٹھپو، بات تو وہیں آ گئی۔ اور میں نے کہا کہ جی جو بھی آپ کہیں گے وہ میں کروں گا۔ تو کہتے ہیں جی مجھے بھولتا نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اب میں تمہیں نہیں کہوں گا بلکہ تم مجھے بتاؤ گے کہ تمہیں کیا چاہیے میرے سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کئی ہفتے میری سسٹر جو ہے وہ حضور سے باقاعدگی سے باتیں کرتی رہی، اور جو ہے پچھلے سال جولائی میں وہ واپس گئی ہیں یو کے، اور وہ بڑی خوش تھی کہ حضور اس کو جو سپورٹ دے رہے ہیں اس سے۔ اور اس دوران حضور جو ہیں وہ میرے ساتھ بھی رابطے میں تھے، اور شروع سے انہوں نے کہا، مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ ان کی ایلیگیشن کو سیریسلی لے رہے ہیں۔ شروع کی جو تھی ان کا الزام وہ ایک بندے پہ تاریخی الزام تھا، یعنی کہ ان کے باپ پہ، وہ انہوں نے کہا نہیں ہے، ان کا اپنا بھی تو وہ باپ ہے۔ اور آہستہ آہستہ ان کی جو الزامات ہیں ندا کے وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتے گئے، اور یہ ایک ایسا پروسیس تھا جو کہ ارتقاء کرتا گیا وقت پہ۔ اب یہاں دیکھیں کہ وہ ارتقاء کا کہہ کے تو وہ ایک قسم کا شائبہ ڈال رہے ہیں کہ یہ الزام اپنی طرف سے گھڑ رہی تھیں، یا یہ آہستہ آہستہ یہ الزام بڑھنے شروع ہو گئے۔ مگر نہ تو مرزا مسرور صاحب نے ان کا پہلا جو ان کے والد صاحب پہ الزام تھا نہ وہ سیریسلی لیا، اور یہ ان کا جو سپٹمبر اکتوبر میں یہ آڈیو آئی ہے اس وقت بھی تک بھی، اور وہ آئی اس لیے ہے کہ حضور آپ سیریسلی نہیں لے رہے، آپ میری انویسٹیگیشن کو سیریسلی نہیں لے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور جو ہے وہ میری بہن کی پرائیویسی کا بڑا خیال رکھا، اور کسی کے ساتھ انہوں نے ان گفتگو کی بات نہیں کی، اور انہوں نے ان کے الزامات کو رد نہیں کیا، اور ان کی ذات پہ، ندا کی ذات پہ کسی قسم کا الزام نہیں لگایا۔ اب وہ تو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ تو ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں۔ دوسری بات مجھے کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا کہ ان کے لیے کوئی اچھا تھراپسٹ ڈھونڈو، سائکیاٹرسٹ، اور وہ ہیلنگ کا پروسیس شروع ہو۔ اور اب یہاں پہ ہیلنگ پروسیس کہنے سے دو طرح کے مطلب ذہن میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ آتا ہے کہ واقعی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس سے ان کو ہیلنگ چاہیے، یعنی کہ شفا چاہیے، یا یہ کہ وہ کسی اور ذہنی عارضہ کے شکار ہیں، اس سے ان کو شفا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا، وہ بقول ان کے عثمان صاحب کے، مرزا مسرور صاحب نے کہا کہ وہ میری مدد کریں گے، اور جس قسم کا خرچہ ہوگا سائکیٹرسٹ کا وہ دیں گے۔ وہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس پروسیس کے اندر کوئی انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور میری بہن نے میری وائف کو بتایا، یعنی کہ عثمان صاحب کی بیوی کو، کہ انہوں نے حضور کو بتایا ہے کہ اپنی تھراپی کے لیے
اپنی اس شفا یابی کے لیے ان کو تفصیلات بتانی پڑیں گی ان لوگوں کی جن پہ وہ الزام لگا رہی ہیں، اور مرزا مسرور صاحب کا جواب یہ تھا کہ وہ آپ اس کے انجام کی فکر نہ کریں، آپ جو ہے سچ ہے وہ کہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی مرزا مسرور صاحب نے کبھی ہمیں فورس نہیں کیا کہ پولیس کے پاس نہ جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ پرمنٹس اور کسی جماعتی عہدیدار نے بھی ہمیں روکا نہیں ہے، بس وہی جو الزامات ہیں اب یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ تو بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ جماعت کبھی بھی نہیں کہتی، اور مرزا مسرور خود بھی اس آڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، نہ کرو، یہ نہ کرو۔ پھر وہ صفحہ 3 کے آخری حصے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ میری بہن کا فیصلہ تھا کہ وہ جب یو کے گئی تو اس نے پولیس کو رپورٹ کی، یو کے وہ جولائی میں گئی۔ اب اس سنٹنس سے یہ لگ رہا ہے جس طرح جولائی میں کمپلینٹ ہوئی، کمپلینٹ جولائی میں نہیں ہوئی، جولائی میں یہ واپس گئی، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، پھر میرے خیال ہے سپٹمبر اکتوبر میں آ کے جب یہ آڈیو سامنے آئی ہے تب وہ کمپلینٹ پولیس میں ہوئی ہے۔ اور کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے 2 دفعہ اپنی بہن کو کہا کہ میں اس کو پولیس کو لے کے جاتا ہوں، مگر مجھے خود ہچکچاہٹ تھی اس کو پولیس کے پاس لے کے جانے کی، ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے۔ اب یہ ڈفرینٹ وجوہات کہہ کے تو وہ یہ بیچ میں شائبہ چھوڑ رہے ہیں کہ شاید یہ جھوٹ ہوں، اس لیے میں یہ پولیس کے پاس نہیں لے کے جانا چاہتا تھا۔ ملٹیپلسٹی آف ریزنس، بہت سارے وجوہات تھی، وجوہات نہیں، وہ بتا رہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو آخری فیصلہ اس نے کیا پولیس کے پاس جانے کا، وہ مجھ سے مشورہ نہیں کیا، وہ خود ہی کیا، اور جماعت نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اب جماعت ایکشن لینے دے قابل ہی نہیں رہی تو اب جماعت نے ایکشن نہیں لیا۔ اور پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میری بہن کے الزامات بڑھتے گئے اور زیادہ سنجیدہ ہوتے گئے، زیادہ گھمبیر ہوتے گئے، حضور نے یہ مسئلہ یو کے جماعت کے حوالے کر دیا اور وہ قانون کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی بات غلط ہے، چونکہ یہ آڈیو ریلیز ہونے کے بعد یہ پولیس کمپلینٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد یو کے جماعت کے حوالے کیا گیا ہے، وہ بھی اس لیے کہ وہ مرزا مسرور صاحب خود بچنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی انفلوئنس جماعت کے اوپر صرف ایک روحانی انفلوئنس ہے۔ وہ آ جاتے ہیں صفحہ 4 پہ اپنے مدعا کی طرف کہ وہ ہمیں بچا رہے تھے اور وہ لونگ اور کیئرنگ مینر میں تھے، اور وہ ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ کرنے کی ان کی خواہش تھی، حفظ و امان میں رکھنے کی۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ ان کا جو مرزا مسرور صاحب کا بقول ان کے رویہ ہے، وہ اس لیے کہ ان کا بہت زیادہ پیار خلیفۃ المسیح ثالث اور خلیفۃ المسیح رابع کے ساتھ ہے، اور میرا پیار اور جو شکر ہے مرزا مسرور کے لیے وہ پچھلے 1 سال میں بڑھتا گیا ہے۔ اب یہ جو ہے نا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو کنٹینیوٹی ہے نا، یہ جو اس کو یہ قائم رکھنے کے لیے یہی بندہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کنٹینیوٹی کو قائم رکھ سکے۔ اب اس نے مرزا صاحب کو بھی، مرزا مسرور صاحب کو بھی ایک قسم کا نوٹس ہے یہ، یا ان کی رضا سے ہوا ہے اگر یہ سچی اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ پیچھے سے مسئلہ خراب نہ کریں اور میں آگے سے نہیں ہونے دیتا۔ تو اس قسم کا کمپرومائز ہم نے پرسوں ڈسکس کیا تھا کہ فیملی میں کوئی نہ کوئی کمپرومائز یا کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری جب بھی ملاقات ہوئی ہے مرزا مسرور صاحب سے اکیلے میں، پرائیویٹلی نجی ملاقات، اور انہوں نے ہمیشہ اس کا حال پوچھا ہے میری بہن کا۔ اب یہ تو ظاہر ہے قریبی رشتہ دار ہیں، اور جو یہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو حال احوال تو پوچھتی ہیں، اس میں کوئی خاص بات تو ہے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میرے سے کوئی اگلی اسٹیٹمنٹ نہیں آئے گی، اور لوگ جو ہیں وہ اس کو پرائیویسی کو ریسپیکٹ کریں، اور باؤنڈریز آف مائی فیملی، یہ ہمارے لیے بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ اب پھر واپس وہیں آتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ویلڈ ہے کہ نہیں، بہرحال انگلش بڑی اچھی ہے اور بڑا اسلوب سے، اور بڑی وہ جو کہتے ہیں نا کہ بین السطور باتیں کی گئی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ پولیس کے پاس بھی جائے، اور ضرور جائے گی اگر یہ ریئل ہے تو۔ مگر یہاں پہ مرزا عثمان صاحب نے اپنا، یہ جامعہ کے پاس ہیں، یہ اتنے تھوڑا خاموش طبع ہیں، اتنے ایمبیشس نہیں ہیں، پر اگر کوئی کمپرومائز کینڈیڈیٹ ہے اس وقت تو وہ یہی ہیں، اور یہ 10-20 سال انتظار بھی کر لیں گے مرزا مسرور صاحب کا، نہ کہ
وہ محمود شاہ صاحب کی طرح جو جن سے انتظار نہیں ہوگا. تو یہ ہے اب اس کی ڈیولپنگ صورتحال. تو میرے اندازے کے مطابق نہ ان پہ کوئی الزام لگا تھا، نہ ان کا کسی نے نام لیا تھا، نہ ان کو کوئی اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت تھی. یہ ایک قسم کا ان کی سائڈ آف فیملی نے اپنا موقف بیان کیا ہے، کہا ہے کہ یہ خاندانی کاروبار کو اسی طرح چلاؤ، اور ہم جو ہے تمہارا ساتھ دیتے ہیں، تم پچھلوں کو نہ خراب کرو، اور یہ جو ہے اس کو کسی طرح کمپرومائز کر لیں. اگر یہ سچ ہے، یا یہ مرزا عثمان صاحب اور ان کے کسی مشیر کا آئیڈیا ہے. مگر یہ زبان جو ہے نا انگلش، یہ کسی پاکستانی کی نہیں ہے، یہ اسی کی ہے جو باہر رہا ہے، یا جو انگلینڈ میں یا امریکہ میں یا کسی اور انگلش اسپیکنگ کنٹری میں رہا ہے، یا جس کی ایجوکیشن جو ہے وہ انگلش میں ہوئی ہے. تو یہ ہے اس کا خلاصہ میرے نظریے کا. تو اسی طرف جا رہا ہے جس طرف ہمارا اینڈ ہے. مگر دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو پولیس انویسٹیگیشن ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہو، چونکہ گواہ وغیرہ سامنے نہیں آ رہے، یا کوئی کمپرومائز ہو گیا. اب یہ نہیں پتا کہ ندا کی والدہ یا کوئی اور جو ہیں وہ گواہ بن کے آ رہے کہ نہیں آ رہے. بھائی تو اب جو ہے وہ تو دستبردار ہو رہا ہے کہ میں تو کسی قسم کا گواہ ہوں ہی نہیں ہوں، مجھے تو یہ بتایا گیا ہے، اور یہ اس نے الزامات لگانے شروع کیے اور حضور سے بات کرنی شروع کی وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی جو اس نے کہا ہے نا کہ میرے سے بات نہیں ہوئی، حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خاندان میں ڈسکس ہوئی ہو اور اس سے نہ ہوئی ہو. تو یہاں آ کے یہ پکڑے جاتے ہیں کہ خاندان میں باتیں ہوئی ہیں، میری وائف کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں اور مجھے علم نہیں تھا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا. تو یہاں آ کے نا یہاں پہ یہ پکڑے جا رہے ہیں، چونکہ ان کو جو ہے وہ علم تو ہوگا کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ. تو یہ پوری طرح وہ نہیں، اس کو پوری طرح کلیئر نہیں کر رہے کہ یہ ایلیگیشن ویلڈ ہیں، اور یہ انہوں نے یہی کہا کہ جو غلط ہے اس کے خلاف ہوگا، اور جو سچ ہے وہ ہوگا. یعنی کہ انہوں نے بہن کا سائیڈ بالکل نہیں لی. بہن کی سائیڈ نہ لیتے، کم از کم اس کو ویلیڈیٹ کر دیتے، وہ بھی نہیں کیا. تو انہوں نے بیسیکلی ندا کو تھرو ہر انڈر دا بس، جس کو انگلش میں کہتے ہیں، بس کے نیچے پھینک دیا. تو یہ ہے اس کا جو بین السطور ہے. ویسے انہوں نے بڑا اچھا لکھا ہے، بڑا پیارا لکھا ہے، کوئی اس میں غلطی نہیں نکال سکتا. مگر جو کہا نہیں گیا نا، بعض دفعہ جو کہا جائے اس سے زیادہ اہم وہ ہوتا ہے جو کہا نہیں گیا. جو کہا نہیں گیا وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی بہن سے بہت پیار ہے، اور مجھے اپنی بہن پہ پورا یقین ہے، اور یہ کہ جو بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جن کے خلاف تو ان کے ہو رہی ہے نا، تو وہ کلپریٹس جو ہیں وہ اب جو ہیں وہ سامنے آئیں. اور مجھے بھی بچپن میں، یا مجھے بھی یہ اس فیملی میں اس بات کا علم تھا، مگر کبھی یقین نہیں تھا. اور دوسری بات جو انہوں نے بیچ میں نہیں کی وہ یہ کہ بھی میری ہدا کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے. اب وہ جو بتا رہی ہے میری حضور سے باتیں چل رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے. جب حضور نے ان کو کہا کہ اس کو سپورٹ دو، اس سے باتیں کرو، تو وہ کیا باتیں ہوئی ہیں، اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس انویسٹیگیشن ہے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آن گوئنگ پولیس انویسٹیگیشن کی وجہ سے ہم خاموش ہیں، وہ ہمیشہ مجرم ہی ہوتا ہے. اور چونکہ جو ہوتا ہے، جو معصوم ہوتا ہے، وہ اس کو ایسا کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ معصوم جو ہے وہ یہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میں جنگ جیت کے رہوں گا، مگر وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا باہر جس سے کہ وہ عدالتی کارروائی میں رکھنا پڑے. مگر وہ ہمیشہ کہتا یہی ہے کہ میں معصوم ہوں اور میں اس کو جیت کے رہوں گا. مگر وہ ہمیں یہاں پہ دکھائی نہیں دیتا. تو یہ ہے میرا تجزیہ. جی محترم، بہت بہت شکریہ. آپ نے ہر پیج کی اور بلکہ ہر لائن کو بڑے غور و فکر سے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا اور اس کا انالیسس بھی کیا اور اس پہ اپنا نقطہ نظر بھی دیا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انتہائی محتاط انداز میں یہ اسٹیٹمنٹ لکھی گئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ندا کی یہ جو آڈیو لیک ہونے کی وجہ سے جو ڈیمیج ہوا ہے خلافت کا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے میرا مطلب ہے جس طرح اس ڈیمیج کو کم کرنے کی کسی نہ کسی طریقے سے اس کے جو اثرات ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مجھے تو یہی سمجھ
باقی یہ کہ ایک محتاط انداز اختیار کیا گیا ہے تو وہ تو ندا نے بھی کیا ہوا ہے. وہ تو اس کی بھی ہر آلموسٹ ہر سٹیٹمنٹ میں، ہر ٹویٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرا جو بھی میرا مطلب ہے لڑائی ہے وہ ان لوگوں کے خلاف ہے جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، جماعت سے، خلافت سے، خلیفہ سے. تو میری وہی محبت اور تعلق جو ہے وہ ہے، لیکن اس کے باوجود جماعت کے لوگ جو ہیں وہ اس کو سخت سست کہہ رہے ہیں. اگر یہ اسٹیٹمنٹ واقعی ندا کی ہے تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر ڈالا گیا ہو اور اس کو بتایا گیا ہو کہ آگے تمہارا مستقبل روشن ہے، اور اگر تم نے یہاں پہ کوئی تھوڑا سا بھی پاؤں تمہارا پھسلا تو پھر وہ روشن مستقبل جو ہے اس سے آپ ہاتھ دھو بیٹھو گے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی یہاں پہ دیکھیں ہر ایک کی اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. میں تو شروع سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ ندا جو ہے الٹیمیٹلی خاندانی کاروبار ہے، اور اس نے اس میں بھی یہ کہا کہ میں نے جماعت نہیں چھوڑنی. وہ ان کا وہ ایک خاندان کی رائلٹی ہے، وہ تو نہیں، اس کو کاروبار کو تو نہیں کوئی چھوڑ سکتی. حق جتنا مرضی حق ہے. انہوں نے تو سارا الزام لگایا کہ یہ مرزا مسرور پہ. تو کٹہرے میں مرزا مسرور ہے کہ اس نے اس کو کس طرح ہینڈل کیا، اب اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. جب ہم نے یہ کہا ہے کہ کٹہرے میں مرزا مسرور ہے، کٹہرے میں ندا نہیں ہے. ندا جو ہے وہ بیک آؤٹ کر جائے یا کمپرومائز کر جائے یا چپ کر جائے، ہمیں نہیں پتہ. 50-50 چانسز ہیں اور یا وہ اپنی جماعت کی ساکھ کے لیے کھڑ جائے. مگر یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کا پروفائل زیادہ دیکھ کے اس کو ایک انسینٹو مل سکتا ہے کہ یہ جو ہے تھوڑی سی پاور جو ہے یہ مرزا مسرور خالد شاہ سے ہٹ کے تھوڑی سی یہ واپس مرزا ناصر مرزا طاہر کی برانچ میں آ رہی ہے یا کوئی ساکھ بن رہی ہے. تو وہ بھی ایک آپ کی بات ٹھیک ہے، انفلوئنس ہو سکتا ہے. مگر جہاں تک یہ بات ہے کہ کٹہرے میں مرزا مسرور ہے، اور یہ جو ساری سٹیٹمنٹ ہے یہ مرزا مسرور صاحب کو کٹہرے میں سے نکالنے کے لیے ہے. اور دونوں طرف یعنی کہ کل کو وہ ندا بیک آؤٹ بھی کرتی ہیں یا نہیں کرتی، دونوں طرف جو ہے نا یہ مرزا عثمان صاحب جو ہے نا بڑی سیاسی سٹیٹمنٹ ہے. اس کے یہ کوئی بھائی کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ ایک سیاستدان کی سٹیٹمنٹ ہے. تو یہ ہے. امید ہے آپ کا جواب آ گیا ہوگا، نہیں تو آپ کسی چیز کا نہیں آیا تو وہ آپ دوبارہ سے کر دیں. جی محترم اکبر چودھری صاحب، یہاں ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بعض لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عثمان صاحب نے ایک بھی ٹویٹ اس بارے میں نہیں کیا ندا کے حوالے سے، اس لیے یہ سٹیٹمنٹ ان کی نہیں ہے بلکہ یہ خود بنائی گئی ہے. تو وہ کم از کم ایک ٹویٹ اس حوالے سے تو کر سکتے تھے کہ یہ سٹیٹمنٹ میری نہیں ہے. اب ظاہر ہے آپ کے یا میرے نام سے کوئی چیز منسوب ہو اور وہ منظر عام پہ آئے اور لوگ اسے ہماری طرف سے سمجھیں، تو اگر وہ ہماری نہیں ہے تو ہم ببانگ دہل یہ کہہ سکتے ہیں، چلو لمبی چوڑی تفصیل میں نہ جائیں، اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری نہیں ہے اور مجھ سے غلط منسوب کی جا رہی ہے. جی تو اسی لیے وہی کہہ رہے نا کہ ہم تو ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے، مگر چونکہ ان طرف سے تردید نہیں آئی. مگر ڈیٹ بھی آج کی ہے نا، 17 کی ڈیٹ ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی تردید آنی ہے تو ایک دو دن میں آ جائے. مجھے لگتا نہیں کہ آئے گی، مگر ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیتے ہوئے، چونکہ آج کا ہی ہے یہ، یا ہو سکتا ہے وہ بالکل ہی خاموش رہیں، کوئی کوئی پتہ نہیں. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا اور اس طرح ایک سپونٹینیس پروگرام کرنے کا ہمیں موقع ملا اور ان چیزوں کو سمجھنے کا. اور بہت سے لوگ تھے جن کو میرا مطلب ہے وہ چاہتے تھے کہ اس کا اردو میں سمجھایا جائے، تو وہ آپ نے کر دیا. تھینک یو ویری مچ. تو اب میں گروپ کو اوپن کر دیتی ہوں تاکہ اگر اور لوگ بھی جنہوں نے یہ پروگرام سنا ہو اس بارے میں، اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں یا اینی تھنگ ایلس، تو وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جالا بہن، میں نے یہ ساری پڑھی اور میں بھی اتفاق کرتا ہوں اکبر چودھری صاحب سے کہ اس کی جو لینگویج ہے یہ ہماری دیسی لینگویج نہیں ہو سکتی. یہ کسی بڑے اچھے ہائیلی ایجوکیٹڈ بندہ جو کہ برٹش ہے
این ممکن ہے کہ جو کونسل انہوں نے ریٹین کی ہوئی ہے ان میں سے کسی اٹارنی نے یہ لکھا ہو ان کے بیہاف پہ. بہرحال جو بھی اس کا مقصد ہے یا ہونا چاہیے وہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کس وجہ سے یہ لکھی گئی اور اس کی ضرورت کیا پڑ گئی، لیکن اتنا کہوں گا کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے وہ جیسے آپ اکبر چودھری صاحب نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ خلیفہ صاحب کی ذرا پوزیشن ذرا واضح کر دی جائے، ذرا ان کو اس پکچر سے ہٹا دیا جائے. لیکن میں نے کچھ اور بھی پروگرام سنے ہیں، یہ واقعی کنٹینیوٹی نہیں لگتی اس میں، جو ہے نا کچھ فلاز ہی ہیں. اور میرا خیال ہے اکبر چودھری صاحب نے بیان کر بھی دیے کچھ ڈیٹس وغیرہ کے، اور جب یہ ان کی بات چیت ہوتی ہے اس میں اس کو روک رہے ہیں خلیفہ صاحب کے پاس. خلیفہ صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم پولیس میں مت جاؤ، تو اس کا بھی یہاں اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. بہرحال بہت سی باتیں میں انشاءاللہ میں اس کو مزید لوگوں کو بھی دکھاؤں گا. میں نے رشید بھائی جو کہ سائیکیٹرسٹ خود ہیں ان کو بھی بھیجی ہے، اور یہ شاہد عزیز صاحب یہ خود اٹارنی ہے برٹن میں، میں ان سے بھی پوچھوں گا، پھر میں ان کی رائے لے کر آپ کو دوں گا. ویسے بھی اقتدار کی جو گیم ہوتی ہے اس میں جذبات کا کہیں کوئی کام نہیں ہوتا، بہت ہی ٹھنڈے مزاج سے سوچ سمجھ کے اور بہت آئندہ دور تک دیکھتے ہوئے، ویژنری ہوتے ہوئے ہر جو چال چلی جاتی ہے، وہ جس طرح شطرنج میں جو بھی مہرہ آگے بڑھایا جاتا ہے تو اس کو اس لیے بڑھایا جاتا ہے کہ اس کے بعد کیا نتائج حاصل ہوں گے ان سب پہ بھی نظر رکھی جاتی ہے. تو کبھی کبھی تو چال زبردست پڑ جاتی ہے اور کبھی کبھی پھر الٹی بھی پڑ جاتی ہے. جی محترمہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. یہ میں بھی یہی ایک اور کانٹیکسٹ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ مرزا محمود کی سیاسی چالیں 3-4 سال پہلے شروع ہو گئی تھیں. مولانا محمد علی جو کہ نسبتاً شریف آدمی تھے پر وہ اصولوں پہ پکے تھے، اور وہ کامیابی ہوئی. اسی طرح میں اپنے اہل تشیع بھائیوں کو کہتا ہوں کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ اور حقیقت بھی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسپریچول مقام ہے وہ بہت تھا اونچا تھا. باقی اکثر جو اس وقت تک صحابہ زندہ تھے ان سے، مگر یہ کہ معاویہ کی جو سیاسی دور رسی تھی اور جو اس کی امپائر بلڈنگ یا اسٹیٹ بلڈنگ کی جو اس کی کمپرومائز کی جو اس میں تھی صلاحیت، دیٹ ون دا ڈے. تو اس کو سچا یا جھوٹا کہنے کی بات نہیں ہے، مگر یہ بات آپ کی بالکل بجائے کہ سیاست جو ہوتی ہے اس میں بڑا دور رس، اور کبھی وہ صحیح پڑتی ہے کبھی صحیح نہیں پڑتی. جی میرا ذاتی خیال ہے کہ اس وقت زیادہ ڈیمیجنگ پوزیشن جماعت کی ہے، نہ کہ خلیفہ تو کوئی بھی آ سکتا ہے، آج یہ ریٹائر بھی ہو جائے، ریزائن بھی کر جائے، مر بھی جائے، خودکشی بھی کر جائے، لیکن ایکچولی انہوں نے جماعت کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اتنی سخت ڈیمیج ہو چکی ہے. یعنی خطرہ یہ پڑ گیا ہے کہ اگر یہ کیس، چونکہ یہ چیریٹی ہے، اکبر چودھری صاحب تو جانتے ہیں کہ چیریٹی کی قوانین کو اگر جب وائلیٹ کیا جاتا ہے تو اس سے پھر چیریٹی کمیشن کیسے ایکشن میں آتا ہے. میں اگلے دن ایک انٹرویو سن رہا تھا ممبر آف پارلیمنٹ، آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ طاہا چودھری ہے غالباً، کچھ ایسا ہی نام ہے ان کا، وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے برٹن میں. تو انہوں نے یہی کہا تھا، انہوں نے شاید ایک مثال بھی دی تھی، کوہائٹی کا کوئی کلٹ تھا، وہ بھی ایسی حرکات کرتا تھا، اور اس سے ان کے جو ہے نا ان کی جو چیریٹی اس کو بلیک لسٹ کر دیا، اور ان کے جو یہ چرچز تھے ان کو سیل کر دیا. تو یہ اب میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ جماعت کو بچائیں گے. خلیفہ تو کوئی بھی آ سکتا ہے، اگر جماعت نہیں رہتی تو خلافت کہاں سے ہوگی، میں یہی سمجھتا ہوں.
جی مشتاق صاحب، آپ نے بجا فرمایا. یہاں 3 کامنٹ کرتا چلوں. پہلا یہ کہ بالکل صحیح بات ہے کہ میں نے جس طرح کہ پرسوں گفتگو ہوئی تھی کہ جماعت یہ خاندان کے اندر سے کچھ لوگ اٹھیں گے جو کہ اس کو ریکٹیفائی کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جماعت یہ کچھ عرصہ رہے گی، کیونکہ 25% لوگ ایسے ہیں کہ وہ سنیں گے نہیں، وہ منافقت بھی نہیں کریں گے اور سنیں گے بھی نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ طاہا قریشی صاحب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، بڑے رسپیکٹیبل آدمی ہیں. وہ ممبر آف پارلیمنٹ پتہ نہیں ہے کہ نہیں. وہ ان کو وہ ملا ہوا ہے کوئی یہ نائٹ کا ایوارڈ وغیرہ، ممبر آف دا برٹش امپائر کیسا کوئی MBE وغیرہ. تو بہرحال بڑے رسپیکٹڈ آدمی ہیں، ان کے اسکول وغیرہ کالج وغیرہ ہیں وہاں پہ یو کے میں. مگر یہ چیریٹی کمیشن کا جو ہے نا، بات یہ شروع میں ہم نے یہ کی تھی کہ چیریٹی کمیشن پہ گزند آتا ہے مرزا مسرور صاحب کی. ورنہ یہ دیکھیں ریپ شیپ کے الزامات میں تو یہ تو پرائیویٹ میٹر ہے، کسی بھی کلٹ میں ہو سکتے ہیں. اصل پوائنٹ جو ہم نے ریز کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کا ایڈمنسٹریٹو ہیڈ نہیں ہوں کسی بھی جماعتی کارپوریشن کا، کسی بھی جماعتی چیریٹی کا. اور اس سے یہ اب پتہ چل رہا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں. اسی لیے یہ جو اسٹیٹمنٹس وغیرہ آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ انہوں نے گائیڈنس دی، سمجھایا، بچایا. یعنی کہیں بھی ان کے اقتدار یا ان کی ایڈمنسٹریٹو جو اس کی ظالمانہ ہے اس کا کہیں ذکر نہیں آ رہا. یہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک چیز جو محسوس ہوئی ہے جو بیچ میں رہ گئی ہے کہ اگر یہ واقعی مرزا عثمان صاحب کا ہے اور واقعی مرزا عثمان صاحب نے جو ہے یہ موقع شناسی کے تحت اپنا ہیٹ رنگ میں پھینک دیا ہے اور یہ کمپرومائز کروا کے جماعت کو بچانے کے نام پہ اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. یہ بہت ساری اگر میں نے کہا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہے کہ یہ اپنے جس طرح جو اسٹیٹمنٹس دی ہیں نا اس کے اندر انہوں نے باپ کا الگ اور باقی جو ہے وہ ایوالونگ الگ لکھ کے نا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ باپ کے خلاف جو الزامات ہیں وہ سب سے اسٹرانگ، سب سے زیادہ، اور وہ ان کا یو کے میں ان سے بچنے کا کوئی چانس نہیں. اگر ذرا سا بھی ایویڈنس کوئی تھرڈ پارٹی کا مل گیا تو یہ ابے کو بھی جو ہے نا وہ دے دے گا بس بس کے تھلے. پر یہ مسرور کو نہیں دے گا، کیونکہ مسرور صاحب جو ہیں وہ جس طرح اس نے کہا کہ وہ بڑا پیار کرتی ہے تیسری اور چوتھی خلیفہ سے، اور میں بڑا پیار کرتا ہوں 5ویں خلیفہ سے. کیسا ہے؟ یعنی کہ وہ جو خلافت کی کنٹینیوٹی ہے نا، جس نے بھی یہ لکھا ہے اس نے اس کنٹینیوٹی کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کی ہے. جی جزاک اللہ اکبر چودھری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 130 سالہ جو فیملی بزنس ہے نا اس کو بچانا بہت ضروری ہے. تو یہ ہے سارا لب لباب اس سارے کھیل کا. بینیفیشری تو یہ سارے ہی ہیں، عام جو کامن احمدی ہے اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے تو ضلالت ہے اور اخراج ہے، اور اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جزاک اللہ، شکریہ آپ کا بہت بہت. جی آپ نے بجا فرمایا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. یہ واقعی اگر یہ دیکھیں ریگارڈلیس کہ یہ مرزا عثمان صاحب نے دیا ہے یا کسی اور نے یہ دیا ہے ان کے بہاف پہ یا ان کے بغیر بہاف پہ، مگر جو اس کی کرافٹنگ ہے وہ کمال ہے. اس سے اچھا جو ہے نا ڈیمیج کنٹرول اس وقت نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ بھی اتنے قریبی بندے کے نام سے. تو اس لیے جو بھی ہے اس کے پیچھے، اس کو جماعت کا موقف ہی سمجھا جائے. یہ کوئی وہ فیک ایک چیز فیک ہوتی ہے نا جس پہ لکھا ہوتا ہے میڈ ان چین یا ایسی کوئی چیز لکھی ہوتی ہے، یہ وہ فیک نہیں ہے، یہ اوتھینٹک نہیں ہو سکتا. مگر اوتھینٹک شاید نہ ہو یہ، مگر یہ کہ یہ اس کا مقصد اور اس کی زبان اور اس کی تھیم پوری ڈیمیج کنٹرول والی ہے. اور بڑا اچھا اس کا جو ہے نا وہ جو بھی تنکے کا سہارے کے انتظار میں تھے ان کے لیے یہ تنکے کا سہارا ہے. جی آپ نے صحیح فرمایا، یہ فیملی بزنس ہے. مگر ایک بات ذہن میں رکھیں، جو بزنس کے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں نا وہ بزنس جب تک ڈوبتا نہیں، بینکرپٹ نہیں ہوتا، وہ دل سے یقین کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک وہ شیشے کے پلڑی طرف ہے. وہ دیوار کے شیشے کی دیوار ہے، ہمیں وہ دکھ رہے ہیں، ان کو ہم دکھ رہے ہیں، مگر ان کی پرائرٹیز اور ہیں، وہ اس کے بینیفیشری ہیں. یہ لوگ جو ہیں ان کا استحصال ہو رہا ہے.
تو اس لیے یہ نہیں کہ وہ، یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی منافقت کی وجہ سے وہ ہوں، مگر یہ جو ٹاپ پہ ہوتی ہیں وہ تو ان میں منافقت ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد کی باتوں کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ اکثر جو یہ کاروبار ہے نا، دا فرم، یہ جو ملکہ الزبتھ کی جو رائل فیملی ہے اس کو دا فرم کہا جاتا ہے، فیملی بزنس، ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح یہ فیملی بزنس ہوتا ہے، اور ان کو پورا یقین ہوتا ہے اپنے یہ کاروبار پہ۔ جی بالکل بجا، جو بین السطور ہے اور جو ان کہی ہے بیچ میں جو کہ کہنی چاہیے تھی ایک بھائی کو، وہ ہے نہیں ہے، تو وہ اگر ان کا اپنا ہے تو یہ پھر ان کی چال ہے، اگر ان کا اپنا نہیں ہے تو پھر یہ جماعت کی ڈیلیبریٹ، صاف پتہ کہ ڈیلیبریٹ ہے، پر آپ نے اس کو بڑا اچھا جو ہے اس کو آپ نے سمرائز کیا ہے کہ یہ اوتھینٹک نہ صحیح، مگر یہ جو ہے نا ان کا مصدق کا موقف ضرور ہے۔ جی بالکل ایک ہی منظر ہوتا ہے، لیکن ہر دیکھنے والے کا نقطہ نظر جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہرن کو تیر لگتا ہے یا گولی لگتی ہے، تو جو شکاری ہے وہ اس کو اور نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کے ذہن میں تکے کباب آ رہے ہیں اور بڑا مزیدار کھانا آ رہا ہے جو اس ہرن سے بننے والا ہے اس کی وفات سے۔ ایک شاعر اگر اس مرتے ہوئے ہرن کو جس کو گولی لگی ہے دیکھے گا، اس کے ذہن میں کچھ اور آئے گا۔ اگر اس ہرن کے بچے جو ہیں وہ اس کو مرتا ہوا دیکھیں گے، ان کے ذہن میں کچھ اور آئے گا۔ اگر ایک ہرن کی کھالوں کا بزنس کرنے والا اس ہرن کو مرتے ہوئے دیکھے گا، اس کے ذہن میں کچھ اور آئے گا۔ تو یہ اپنے اپنی جس جگہ پہ جو بیٹھا ہوتا ہے وہ وہاں سے اس چیز کا نظارہ کر رہا ہوتا ہے، اور اسی حساب سے اس کے ذہن میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے سب کی رائے متفقہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہی بات چیت کا حسن ہوتا ہے کہ جو جہاں بھی بیٹھا ہے وہ اس جگہ سے اس منظر کو دیکھ کر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔